بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک الموت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ دوستو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت ہر گھر میں 3 مرتبہ روزانہ چکر لگا کر دیکھتے ہیں کہ کس کا رزق پورا ہو گیا، کس کی مدت عمر پوری ہوگی۔ جس کا رزق پورا ہو جاتا اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور جب اس کے گھر والے اس کی موت پر روتے ہیں تو ملک الموت دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، میرا کوئی گناہ نہیں، مجھے تو اسی کا حکم دیا گیا تھا۔ واللہ میں نے نہ تو اس کا رزق کھایا، نہ اس کی عمر گھٹائی، نہ اس کی مدت عمر سے کچھ حصہ کم کیا۔ میں تمہارے گھروں میں بار بار آتا رہوں گا یہاں تک کہ تم میں سے کسی کو بھی باقی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میت کے گھر والے ملک الموت کا کھڑا ہونا دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو اپنی میت سے غافل ہو جائیں اور اپنے اوپر ہوئیں۔ بہاولہ ابن ابی الدنیا ابو الشیخ۔ دوستو، حضرت ابو الشاثہ جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت بغیر دکھ درد کے روح قبض کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کو مقرر کر دیا۔ لوگ موت کو بیماری کی طرف منسوخ کرنے لگے اور ملک الموت کو بھول گئے۔ بہاولہ مروزی ابن ابی الدنیا ابو الشیخ۔ مطلب یہ ہے چند مخصوص بندوں کو چھوڑ کر باقی سب ہی بیماری کی طرف منسوخ کرنے لگے۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت پہلے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے تھے اور کہتے کہ تو اپنی حاجت پوری کر لے، میں تیری روح قبض کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر ان کی شکایت کی گئی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، احمد سعیدی ایگل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کو پیدا کیا اور موت کو خفیہ کر دیا۔ بہاولہ ابو نعیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت لوگوں کے پاس آتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے تھپڑ مار دیا، جس سے ملک الموت کی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ ملک الموت نے بارگاہ الہی میں شکایت کی، الہی تیرے بندے موسیٰ نے میری آنکھ پھوڑ دی، اور اگر وہ آپ کے نزدیک مکرم و محترم نہ ہوتے تو میں بھی ان کی آنکھ پھوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، تم میرے بندے کے پاس جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ وہ اپنا ہاتھ کسی بیل کی کھال پر رکھ دیں۔ ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے ہر بال کے عوض 1 سال کی عمر بڑھا دوں گا۔ ملک الموت نے اللہ رب العزت کا یہ پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت نے کہا اس کے بعد بھی موت آئے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب موت آنی ہی ہے تو ابھی صحیح۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سیب دیا گیا جس کو انہوں نے سونگھنا شروع کیا اور ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ کو درست کر دیا۔ اس کے بعد ملک الموت لوگوں کے پاس پوشیدہ طور پر آنے لگے۔ والدین کی نافرمانی، قتل مسلم اور شیخین کو برا کہنا سوء خاتمہ کا سبب ہے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن ابی ادنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، یہاں ایک نوجوان شخص ہے، اس وقت وہ نزا کے عالم ہے، اس کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی جاتی ہے لیکن اس کے منہ سے یہ کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا وہ اس کلمہ کو اپنی زندگی میں نہیں کہتا تھا؟ لوگوں نے عرض کی، وہ برابر کلمہ گو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کوئی وجہ نہیں کہ جو شخص زندگی میں یہ کلمہ کہتا رہا وہ آخر وقت میں نہ کہہ سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بھی اٹھ کر چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھ۔ اس نے عرض کی، میں اس کو کہنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے عرض کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس آدمی بھیج کر بلواؤ۔ چنانچہ وہ بلوائی گئی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے دریافت کیا، کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اگر آگ دہکائی جائے اور یہ کہا جائے کہ اگر تو اس لڑکے کی سفارش نہ کرے گی تو اس کو دیکھتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو کیا تو اس کی سفارش نہ کرے گی؟ عورت نے کہا، اس وقت تو میں ضرور اس کی سفارش کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اور ہم سب کو گواہ بنا کر کہہ دے کہ میں اس بیٹے سے راضی ہو گئی۔
चुनाचे उसने रजामंदी का इजहार किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस करीबुल मौत शख्स से फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह। उसने साफ साफ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया, तारीफ़ है उस खुदा के लिए जिसने मेरे सबब से इस नौजवान को आग से निजात दी। बाहवाला बहकी तिबरानी शरीफ। दोस्तों, हज़रत अब्दुर्रहमान मुहरबी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि एक शख्स की मौत का वक्त करीब आया। जब उसे कलमा तैयबा को पढ़ने को कहा गया तो उसने कहा, मैं ये पाक कलमा अदा करने की कुदरत नहीं रखता, क्योंकि मैं उन लोगों की सोबत में रहा करता था जो शेखैन यानी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को बुरा भला कहा करते थे। इब्न असाकिर। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चंद आदमियों के हमरा मदीने के पहाड़ ज़म की तरफ भेजा। मुसलमानों के इस लश्कर से आमिर इब्न सबत नामी एक शख्स की मुलाकात हो गई। उन्होंने असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर कलमा इस्लाम अदा किया। मुसलमान उनके इस्लाम लाने पर यकीन नहीं रखते थे, इसलिए उनके सलाम का जवाब ना दिया और मुअल्लिम बिन जसामा ने आगे बढ़कर उनको कत्ल कर दिया। इसी बारे में बतौर डांट के आयत नाजिल हुई। मुअल्लिम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुआफ़ी की दरख्वास्त लेकर हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला गफ़र अल्लाह लका, यानी अल्लाह तुझको माफ़ ना करे। ये सुनकर मुअल्लिम आबदीदा होकर मजलिस से उठे और उसी हफ्ते में उनका इंतकाल हो गया। जब उनको दफन किया गया तो ज़मीन ने उनको बाहर निकाल कर डाल दिया। 3 बार दफन किए गए और हर बार इसी तरह ज़मीन ने अपने सीने से निकाल कर बाहर डाल दिया। आखिरकार उनको पत्थरों के दरमियान डालकर छोड़ दिया गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस वाक़े की खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन तो इससे भी बदतर लोगों को अपने सीने में जगह देती है, लेकिन अल्लाह ताला इस वाक़े से तुम लोगों को इबरत दिलाना चाहता है ताकि तुम्हारी आँखें खुल जाएँ।